بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ وے برج ایک مضافاتی کالونی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی ٹیکسیوں میں سوار ہو کر ہوٹل سے سیدھے وے برج پہنچے۔ یہاں پہلے ہی چوک پر انہوں نے ٹیکسیاں چھوڑ دیں اور پھر پیدل آگے بڑھنے لگے۔ سڑک پر کاروں کی اچھی خاصی تعداد رواں دواں تھی۔ کالونی خاصی گنجان آباد تھی اور پھر انہوں نے جلد ہی ہارڈوک لینڈ تلاش کر لی۔ اس میں 12 نمبر کوٹھی کا پھاٹک بند تھا اور باہر ستون پر ڈیسنٹ ریچرڈ کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ آؤ سڑک پر چل کر ٹھہرتے ہیں، تنویر اور صفدر آ جائیں، پھر اس بارے میں سوچیں گے، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اور پھر وہ ہارڈوک لین سے نکل کر مین سڑک پر آ کر اس طرح ایک سائڈ پر بنے ہوئے چھوٹے سے گارڈن میں ٹہلنے لگے جیسے وہ اس علاقے کے رہنے والے ہوں اور ویسے ہی چہل قدمی کے لیے ادھر آ نکلے ہوں۔ نیم پلیٹ تو موجود ہے، لیکن فون نمبر کو کیا ہو گیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس نمبر کے فون میں کوئی خصوصی کام دکھایا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ کیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ ویسے یہ فون نمبر ایکسچینج سے الاٹ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے شاید کوئی نہ کوئی چکر چلا کر اپنے لیے ورکنگ آرڈر پر رکھا ہے۔ پاکیشیا میں میرے ایک دوست کے ساتھ تکنیکی طور پر خود بخود ایسا ہو گیا تھا کہ جب فون نمبر ملایا جاتا تو یہی ٹیپ چل پڑتی تھی کہ یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے، لیکن جب اس کے فون کرنے سے پہلے حرف کو ڈبل پریس کیا جاتا تو فون کال مل جاتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی تکنیکی کھیل جان بوجھ کر کھیلا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں صفدر اور تنویر دونوں ایک طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہماری ٹیکسی ٹریفک میں جام پھنس گئی تھی، اس لیے ہمیں دیر ہو گئی، صفدر نے قریب آ کر کہا۔ ایسا ہے کہ تم سب یہاں ٹھہرو، میں اور جولیا جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر تمہیں کال کر لیا جائے گا۔ صفدر، وہ کارڈ مجھے دے دو جو فلیٹ کی تلاشی کے دوران تمہیں ملا تھا، عمران نے کہا تو صفدر نے جیب سے کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا۔ اگر صرف تم دونوں نے ہی جانا تھا تو پھر سارے لاؤ لشکر کو لے کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فوج تو سرحدوں پر رہتی ہی ہے، البتہ ہراول دستہ پہلے سے جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ جولیا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی سڑک کراس کر کے ہارڈوک لین کی طرف بڑھنے لگی۔ عمران نے کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ جی فرمائیے، اس نے حیرت سے عمران اور جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈیسنٹ ریچرڈ سے کہو کہ کرانس سے رابرٹ اور مارگریٹ آئے ہیں، عمران نے فرانسیسی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، آئیں، اندر آ جائیں، نوجوان نے چونک کر کہا اور واپس مڑ کر اندر چلا گیا تو عمران اور جولیا بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ صاحب طویل عرصے سے بیمار ہیں، ان کی ٹانگوں پر فالج ہے، اس لیے آپ کو ان کے کمرے تک خود جانا ہوگا، نوجوان نے پھاٹک بند کر کے مڑتے ہوئے عمران اور جولیا سے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ہم مل لیں گے، عمران نے چونک کر کہا۔ ویسے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مسٹر ڈیسنٹ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ عمران نے کوٹھی کی اندرونی سمت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے بچے کرانس میں رہتے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرا نام ڈوگر ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ آپ یہاں رکیں، میں صاحب کو اطلاع کر دوں، ڈوگر نے برآمدے میں پہنچ کر کہا اور تیزی سے سامنے موجود راہداری میں داخل ہو گیا۔ عمران اور جولیا وہیں رک گئے۔ یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے؟ جولیا نے کہا۔ دیکھو ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ آئیے جناب، تھوڑی دیر بعد ڈوگر نے واپس آ کر کہا اور پھر مڑ کر راہداری کی طرف چلا گیا۔ عمران اور جولیا اس کے پیچھے چلتے ہوئے راہداری کے آخر میں موجود ایک کھلے دروازے کے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک کرسی پر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا، اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کا استقبال کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا، اس آدمی نے بڑے بےچارگی بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ سے ملاقات ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے، میرا نام رابرٹ ہے اور یہ میری ساتھی ہے مارگریٹ، عمران نے آگے بڑھ کر بوڑھے سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، میں تو آپ سے واقف ہی نہیں ہوں، لیکن آپ میرے معزز مہمان ہیں، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ اسی لمحے ڈوگر اندر داخل ہوا، اس نے شراب کی بوتل اور 2 جام ٹرے میں رکھے ہوئے تھے۔ سوری، ہم اس وقت شراب نہیں پیتے، آپ کا شکریہ، عمران نے کہا۔ اور کیا حاضر کروں؟ ڈوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
کچھ نہیں، آپ جائیں، عمران نے کہا تو ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ مسٹر ڈیسنٹ رچرڈ، آپ کا فون کام کر رہا ہے؟ عمران نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو بوڑھے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بے چارگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب کیا بتاؤں، اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے حالات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ میں ریلوے میں افسر رہا ہوں، اب پینشن پر گزارا ہے، اور میری بیماری ایسی ہے کہ میری پینشن ملازم کی تنخواہ اور میرے علاج میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ گو ریلوے سے مجھے مفت علاج کی سہولیات مل جاتی ہیں، لیکن جب تک 2-4 خاص ادویات استعمال نہ کی جائیں مجھ سے اٹھ کر بیٹھنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے، اور یہ ادویات ریلوے کے شیڈول میں شامل نہیں ہیں، اس لیے وہ مجھے بازار سے خریدنا پڑتی ہیں۔ ان حالات میں فون کا بل کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ بوڑھے نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آپ کسی فرینکو کو جانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ فرینکو؟ نہیں، اس نام کا کوئی آدمی میرا واقف نہیں ہے، بوڑھے ڈیسن نے جواب دیا۔ یہ شخص اسپارک کلب میں ملازم ہے اور سلاٹ پلازا کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے، عمران نے کہا تو بوڑھا بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا، اسپارک کلب اور سلاٹ پلازا کی رہنمائی سے مجھے یاد آ گیا ہے۔ مجھے کسی سے معلوم ہوا تھا کہ فرینکو کے تعلقات محکمہ صحت کے بڑے بڑے افسروں سے ہیں، چنانچہ کچھ عرصہ پہلے میں اسپارک کلب میں اس سے ملا تھا، اور میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ میرا کیس مفت علاج کے لیے محکمہ صحت کے کسی بڑے افسر سے ریکمینڈ کرا دے، اور اس نے وعدہ بھی کیا اور میرا کارڈ بھی لے لیا۔ پھر میں کئی بار اس کے فلیٹ پر بھی گیا، لیکن اس نے میرا کام نہ کیا، جس پر میں مایوس ہو کر خاموش ہو گیا، ڈیسنٹ نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو بوڑھے نے حلیہ بھی بتا دیا۔ اوکے، آپ کو تکلیف ہوئی، ہم معذرت خواہ ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بیٹھو، میں تو یہاں اکیلا رہ رہ کر مر جانے کی حد تک بور ہو چکا ہوں۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد ڈاگر کے علاوہ میں نے کسی انسان سے بات کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ ہیں کون، اور یہ ساری باتیں آپ کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ ڈیسنٹ نے کہا۔ ہمارا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے، ہم ایک خاص سلسلے میں فرینکو کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا کارڈ فرینکو کے سامان سے ملا تھا، اس لیے ہم یہاں آ گئے، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، بوڑھے نے جواب دیا، اور پھر عمران اس سے مسافہ کر کے خاموشی سے مڑا اور جولیا سمیت اس کوٹھی سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ عمران کے ساتھیوں نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیں ٹائیں فش، شکر ہے میں جولیا کو ساتھ لے کر گیا تھا، ورنہ تو کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کرنا تھا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے ساری تفصیل بتا دی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ڈیسنٹ نے چارٹر طیارہ بک کرانے کے لیے فون نمبر لکھوایا، ایسا کیوں ہے؟ اصل ڈیسنٹ کا اس بوڑھے ڈیسنٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس بوڑھے ڈیسنٹ کا نام، ایڈریس اور فون نمبر ڈاج دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بوڑھا ڈرامہ کر رہا ہو، صفدر نے کہا۔ نہیں، میں نے چیک کیا ہے، وہ واقعی بیمار بھی ہے اور مفلوج بھی، عمران نے جواب دیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ فارمولا بھی ہاتھ سے گیا اور کسی کا پتہ بھی نہیں چل رہا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس وقت تو واقعی پوزیشن ایسی ہی ہے، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا عمران خود ہی چونک پڑا۔ اوہ، ایک منٹ، شاید کام بن جائے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے ایک طرف موجود فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں گریٹ لینڈ میں موجود فون بوتھوں کی اس قدر کثرت تھی کہ شاید ہی کوئی جگہ ان سے خالی رہ گئی ہو۔ عمران نے جیب سے کارڈ نکالا اور اسے فون پیس میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ ریسیورز کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گریٹ لینڈ سے مائیکل بول رہا ہوں، فارک سے بات کریں، عمران نے کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر جا چکے ہیں، ان کا نمبر نوٹ کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کیا اور پھر کارڈ کو مزید آگے دھکیل کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، فارک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد فارک کی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں فارک، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ شیراک کو ہوش آ گیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی، آ گیا ہے، اور وہ اسپتال سے فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ پر جا چکا ہے، فارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کا فون نمبر معلوم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، فارک نے کہا اور ایک فون نمبر بتا دیا۔ تم نے باربرا اور شیراک کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کی تھی، کیا یہ ٹیپ تمہارے پاس ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہے تو صحیح، لیکن وہ تو کلب میں ہے، یہاں رہائش گاہ پر نہیں ہے، فارک نے جواب دیا۔ تم کتنی دیر میں وہاں پہنچ سکتے ہو؟ جلد سے جلد، عمران نے کہا۔ صرف 15 منٹ لگیں گے، فارک نے جواب دیا۔ اوکے، میں 20 منٹ بعد تمہیں دوبارہ کلب میں کال کروں گا، عمران نے کہا، اور ریسیور کیڈل پر رکھ کر اس نے کارڈ فون مشین سے نکالا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا۔
ابھی کچھ نہیں ہوا اور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ صفدر خطبہ نکاح ہی یاد نہیں کر پا رہا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم پر پھر وہی دورہ پڑ گیا؟ نونسنس، جولیا نے اس بار حقیقی غصیلے لہجے میں کہا۔ کاش دورہ پڑ جاتا۔ سنا تو یہی ہے کہ جسے یہ دورہ پڑ جائے اسے مٹھائی کھلائی جاتی ہے، اور جب دورہ اترتا ہے تو باقی ساری عمر وہ بیچارہ دوسروں کو مٹھائیاں کھلاتا رہ جاتا ہے۔ عمران بھلا کہاں اتنی آسانی سے باز آنے والا تھا؟ عمران صاحب، آپ شاید کرانس فون کرنے گئے تھے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا جبکہ فون بوتھ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا آئیڈیا تھا کہ آپ فوق کو فون کریں گے تاکہ اس کے ذریعے باربرا یا اس کے کسی ساتھی کا ایڈریس یا فون نمبر معلوم کیا جائے، کیونکہ باربرا کا تعلق کرانس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ سے ہے اور فاق بھی وہاں کرانس میں ہی کام کرتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری ذہانت کا گراف اب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب لا محالہ مجھے واک آؤٹ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ میرا تو صرف اندازہ تھا عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات تھی تو یہ بات پہلے معلوم کی جا سکتی تھی، جولیا نے کہا۔ میں نے پہلے بھی معلوم کی تھی لیکن فاق یہاں باربرا کے سیٹ اپ سے واقف نہیں تھا، عمران نے کہا۔ تو پھر اب وہ کیسے بتا دے گا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمران نے فاق سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اوہ اوہ، تو تم باربرا کی آواز اور لہجہ سننا چاہتے ہو تاکہ اس کے ذریعے شراک سے اس کا یہاں کا ایڈریس معلوم کر سکو؟ ویری گڈ، تم واقعی جینیس ہو، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ مطلب ہے مکمل ستیہ ناس ہو گیا، عمران نے جولیا کی تعریف پر خوش ہونے کی بجائے الٹا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے مجھے جینیس کہہ دیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جینیس سے خواتین اس طرح دور بھاگتی ہیں جیسے چھوت کی بیماری سے لوگ دور بھاگتے ہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ تم خود ہی تو کہتے رہتے ہو کہ انتہائی عقلمندی اور حماقت کی سرحدیں ملتی ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ تو میں تنویر کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ سرحد پار کر چکا ہے، میں تو ابھی سرحد کی اس عقلمندی والی سائڈ پر ہوں، ورنہ تم مجھے جینیس نہ کہتی۔ تم خود سوچو، تم نے کبھی تنویر کو جینیس کہا ہے؟ عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ویسے تمہاری تعریف کرنا بھی ایک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سن لی تنویر اپنی تعریف، خواہ مخواہ سینہ پھلائے پھرتے رہتے ہو، عمران نے کہا تو ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر 15 منٹ تک ایسی ہی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی اور 15 منٹ بعد عمران دوبارہ فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ فاق سے رابطہ قائم ہو گیا اور پھر فاق نے اسے وہ ٹیپ بھی فون پر سنوا دی۔ تم نے اس فارمولے کے حصول کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی ہے یا اطمینان سے چادر اوڑھ کر سونے کا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے شراک کے آفس میں ایک آدمی سے بات کی ہے، جیسے ہی پیکٹ وہاں کسی بھی کوریئر سروس سے پہنچے گا مجھے اطلاع مل جائے گی اور میں اسے حاصل کر لوں گا، فاق نے جواب دیا۔ اور اگر باربرا نے فارمولا شراک کی بجائے کسی اور ایڈریس پر بھجوا دیا تو پھر؟ عمران نے کہا۔ پھر تو مجبوری ہے جناب، کیونکہ یہاں کرانس میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں کوریئر سروسز ہیں، سب کو تو چیک نہیں کیا جا سکتا، فاق نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، بہرحال تم کوشش جاری رکھو، عمران نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے کارڈ کو اور آگے دھکیلا اور پھر لائٹ آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں، گریٹ لینڈ سے، شراک سے بات کراؤ، عمران نے باربرا کی آواز اور لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو باربرا، شراک بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد شراک کی آواز سنائی دی۔ مبارک ہو شراک، ہسپتال سے صحیح سلامت گھر پہنچ گئے ہونا، عمران نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے شراک کے لہجے میں بے تکلفی کا عنصر محسوس کر لیا تھا۔ شکریہ، لیکن اس فارمولے کا کیا ہوا؟ شراک نے کہا۔ وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اسے کس طرح کرانس پہنچاؤں، اس لیے میں نے فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی اب بے حد محتاط رہنا ہوگا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بے حد تیز اور چالاک ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم ایسا کرو کہ ڈیسنٹ کے ہاتھ یہ فارمولا بھجوا دو، یا فاق بھی ڈیسنٹ کو نہیں جانتا، اس لیے اسے کوئی چیک نہ کر سکے گا، شراک نے کہا۔ مجھے بھی وہ نہیں جانتے، میں سوچ رہی تھی کہ خود ہی طیارہ چارٹر کرا کر کرانس آ جاؤں، میں نے طیارہ بک بھی کرایا تھا لیکن پھر یہ سوچ کر کینسل کرا دیا کہ کہیں انہیں اطلاع نہ مل جائے۔ ابھی میں چھپی ہوئی ہوں کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ فارمولا ہاتھ سے نکل چکا ہے، حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ جعلی فارمولا ان تک پہنچا دوں، لیکن بات نہیں بنی، عمران نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر تو تم 0 پوائنٹ پر چھپی ہوئی ہوگی، ویسے وہ انتہائی محفوظ جگہ ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن مجھے پھر بھی خطرہ لاحق ہے، عمران نے کہا۔ ارے نہیں، وہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
प्रोफेसर स्मिथ की बीवी एंजेला को उन्होंने क्या कहना है? शिराक ने हंसते हुए कहा। ये लोग इंतहाई शातिर हैं शिराक, इंतहाई शातिर। इस जैसे लोगों से मेरा पहले वास्ता नहीं पड़ा, इमरान ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, वो बेचारे चाहे कितने ही शातिर हों, बहरहाल बाबरा को ही तलाश कर लें, एंजेला को नहीं कर सकेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, अब मुझे हौसला हो गया है, लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह तलाश कर लिया तब वाकई मसला बन जाएगा, इमरान ने कहा। तुम इनकी निगरानी नहीं करा रही? शिराक ने कहा। निगरानी कराने पर तो सारी बातों का इल्म हुआ था, लेकिन फिर इन्हें निगरानी का इल्म हो गया, इसलिए मैंने निगरानी हटा दी है, वरना एक आदमी भी इनके हाथ लग जाता तो वो आसानी से मुझ तक पहुंच जाते, इमरान ने कहा। डिसेंट को कह दो कि वो निगरानी कराए, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम अकेली 0 पॉइंट पर नहीं रह सकती, लाजमन डिसेंट को भी तुमने वहीं रखा हुआ होगा, शिराक ने बड़े शरारत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, डिसेंट को तो इस कॉलोनी का भी इल्म नहीं होगा, इमरान ने कहा। क्या कह रही हो? और वो भी मुझसे कह रही हो, जबकि मुझे मालूम है कि रीजेंट कॉलोनी की ये प्रोफेसर स्मिथ वाली कोठी का सारा प्लान ही डिसेंट का है, तुमने खुद मुझे बताया था, दूसरी तरफ से कहा गया। बहरहाल छोड़ो इस बात को, मेरा ख्याल है कि कल मैं खुद क्रांस आ जाऊं, इमरान ने कहा। जैसे मुनासिब समझो करो, लेकिन हर लिहाज से मोहतात रहना, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ठीक है, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर इसे कार्ड निकालकर इसे वापस जेब में डाल दिया। इसके चेहरे पर कामयाबी की चमक मौजूद थी, वो फोन बूथ से बाहर आ गया। कोई बात बनी इमरान साहब? सफदर ने कहा। हाँ, एक 0 पॉइंट सामने आया है और ये रीजेंट कॉलोनी में है और किसी प्रोफेसर स्मिथ के नाम से है। बाबरा वहाँ प्रोफेसर स्मिथ की बीवी एंजेला के रूप में कैमोफ्लाज हुई बैठी है। हो सकता है कि अभी वो वहाँ हो, और अगर वहाँ ना भी हुई तो वहाँ से बहरहाल इसके बारे में मालूमात मिल जाएंगी, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिया और थोड़ी देर बाद वो सब एक बार फिर टैक्सियों में सवार रीजेंट कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बाबरा और डिसेंट दोनों कमरे में सोफों पर बैठे शराब पीने में मसरूफ थे। क्या बात है, आज तुम्हारा सोने को जी नहीं चाह रहा? डिसेंट ने कहा। मेरे दिल में बेचैनी और इस्तराब इस कदर है डिसेंट कि कुछ बता नहीं सकती। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे यकीनी खतरा तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, बाबरा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन कैसे? यहाँ के बारे में अव्वल तो सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को इल्म ही नहीं है, और अगर इल्म हो भी जाए तो तुम एंजेला हो, बाबरा तो नहीं हो, डिसेंट ने जवाब दिया। कुछ भी हो, बहरहाल अब हमें यहाँ से भी जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, बाबरा ने यकलख्त उठकर खड़े होते हुए कहा। कहाँ जाना चाहती हो? डिसेंट ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फ्लैट पर चला जाए, बाबरा ने कहा तो डिसेंट का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। ठीक है, वहाँ भी हम महफूज रहेंगे, डिसेंट ने जवाब दिया तो बाबरा सर हिलाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। डिसेंट इसके पीछे था। सो डेविड, हम जा रहे हैं, अगर कोई यहाँ आए तो तुमने इसे यही बताना है कि एंजेला कई रोज से गई हुई है, हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, बाबरा ने डेविड को बुलाकर इसे समझाते हुए कहा। यस मैडम, डेविड ने कहा तो बाबरा बाहर मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गई। तुम अपनी कार में आओगे डिसेंट, यहाँ इसे छोड़ा नहीं जा सकता, बाबरा ने कहा। हाँ, डिसेंट ने कहा, और थोड़ी देर बाद 2 कारें यके बाद दीगरे कोठी से निकली और दाएं तरफ को मुड़कर आगे बढ़ती ही चली गई। डिसेंट की रिहाइश गैन रोड पर स्क्वायर प्लाजा में थी। थोड़ी देर बाद दोनों कारें प्लाजा की वसी अरीज पार्किंग में पहुंचकर रुक गईं। बाबरा और डिसेंट दोनों नीचे उतरे और आगे बढ़ते चले गए। हमने साइड पर मौजूद सीढ़ियों पर से ऊपर जाना है डिसेंट, लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी, बाबरा ने कहा। वो क्यों? डिसेंट ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि इस तरह हम इस्तकबालिया की नज़रों में आए बगैर फ्लैट तक पहुंच जाएंगे, बाबरा ने कहा। ओह, आपका मतलब है कि वो लोग यहाँ भी पहुंच सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है मैडम, डिसेंट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम इसे समझ नहीं सकोगे डिसेंट, जब तक मैं फॉर्मूला 3rd सेक्रेटरी के हवाले नहीं कर दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। वो लोग पाकिस्तान से यहाँ फॉर्मूला हासिल करने आए हैं, वो खामोशी से बैठ नहीं जाएंगे, और सीक्रेट एजेंटों के पास किसी को ट्रेस करने के हज़ारों रास्ते होते हैं, बाबरा ने कहा। ठीक है, आपके इत्मीनान के लिए ऐसे ही सही, डिसेंट ने कहा, और फिर वो साइड सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। डिसेंट ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और जब बल्ब जला दिया तो बाबरा अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे डिसेंट भी अंदर दाखिल हुआ और फिर इसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए मैडम, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, डिसेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे नाम की प्लेट तो बाहर मौजूद नहीं है ना? बाबरा ने चौंक कर पूछा। ओह नहीं मैडम, ये फ्लैट तो मेरे नाम से बुक ही नहीं है, यहाँ मेरा नाम डिसेंट नहीं है बल्कि राग है। आम एड्रेस और फ़ोन नंबर में तो मैं बूढ़े डिसेंट रिचर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ के बारे में तो सिवाय मेरे और मेरे अपने आदमियों के और किसी को भी नहीं मालूम।
ڈیسنٹ نے کہا تو باربرا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈیسنٹ نے شراب کی بوتل نکالی اور ایک بار پھر دونوں شراب نوشی میں مصروف ہو گئے۔ وہ فارمولا آپ کے پاس ہے نا مادام؟ اچانک ڈیسنٹ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے وہ ایک ایسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا ہے کہ کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا، باربرا نے جواب دیا۔ تو ڈیسنٹ نے ایک بار پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک شراب نوشی کے بعد باربرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں اب سونے جا رہی ہوں، اور سنو، آج تم علیحدہ کمرے میں سو گے، باربرا نے کہا اور تیزی سے مڑ کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تو ڈیسنٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے باربرا اس کی انچارج تھی، اس لیے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھا اور دوسرے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پر گہری نیند سو چکا تھا، لیکن پھر اچانک کال بیل کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے سائڈ پر موجود ٹیبل لیمپ چلایا تو اس کی نظریں کلاک پر جم سی گئیں۔ وقت بتا رہا تھا کہ اس کو سوئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ڈیسنٹ نے چونک کر کہا اور بستر سے اتر کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون ہے؟ اس نے ڈور فون کا بٹن پریس کر کے پوچھا۔ پولیس، دروازہ کھولو، ریسیور سے ایک بھاری اور قدرے کرخت سی آواز سنائی دی۔ پولیس، اس وقت کیا مطلب؟ ڈیسنٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نائٹ مینیجر کو ساتھ لے کر آؤ، تب دروازہ کھولوں گا، ڈیسنٹ نے کہا۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو باربرا ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نائٹ مینیجر بول رہا ہوں، مرفی، مسٹر راگ، دروازہ کھول دیں، دوسری لمحے مینیجر کی آواز سنائی دی۔ یہ واقعی مرفی کی آواز ہے، ڈیسنٹ نے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر دو پولیس آفیسر ایک سول لباس میں ملبوس آدمی موجود تھا۔ ہم تکلیف دینے کی معذرت چاہتے ہیں، دوسری منزل میں ایک قتل ہو گیا ہے اور قاتل تیسری منزل پر آیا ہے، اس لیے ہم نے تلاشی لینی ہے، ایک پولیس آفیسر نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لے لیں تلاشی، ڈیسنٹ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو دونوں پولیس آفیسر اندر چلے گئے۔ سوری جناب، آپ کو تکلیف ہوئی، اب آپ آرام کر سکتے ہیں، پولیس آفیسر نے واپس آتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، پولیس سے تعاون تو ہمارا فرض ہے، ڈیسنٹ نے جواب دیا تو پولیس آفیسر اور نائٹ مینیجر سب باہر چلے گئے تو ڈیسنٹ نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ میں تو واقعی ڈر گئی تھی، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ اس وقت یہاں کون آ گیا ہے، ڈیسنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو باربرا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر ڈیسنٹ نے الماری سے شراب کی بوتل اور جام نکالے اور دونوں شراب پینے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ اب ظاہر ہے نیند خراب ہو جانے کے بعد دوبارہ آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ ہم خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں ڈیسنٹ، آؤ چل کر سو جائیں، اچانک باربرا نے کہا تو ڈیسنٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ یس مادام، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، ڈیسنٹ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور وہ دونوں اس بار ایک ہی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے، لیکن ابھی وہ اندر جا کر بیٹھے تھے کہ کال بیل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اوہ، اب کیا ہو گیا ہے؟ نانسنس، ڈیسنٹ نے ایک بار پھر جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اس نے ڈور فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پولیس، دروازہ کھولو، باہر سے بھاری آواز سنائی دی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ چیک کر کے گئے ہیں، ڈیسنٹ نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری، ایک اور پوائنٹ پر آپ سے بات کرنی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیسنٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھلتے ہی کسی نے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ سے نکل گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔